إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزیز اسلامی بھائیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی و تنہا اکیلا ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ هو الآخر، وہی آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں پر اللہ رب العالمین نے زوال اور فنا لکھا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ دنیا میں ہے سب کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو باقی رہنا ہے۔ فنا مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے موت سے دوچار ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے، اسے ختم بھی ہونا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کو اس ماہ مبارک کی آمد کی بشارت دے رہے تھے، ایک دوسرے کو رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبریاں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ آنکھیں موندتے موندتے پلک جھپکنے کی دیر میں بڑی تیزی کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے کو آیا ہے۔ یہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز کو نازل فرمایا، یہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو روزوں کا حکم دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر رکھا، وہ مہینہ جس کے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و توفیق سے اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وہ مہینہ ختم ہونے کو آیا، لیکن مومن وہ ہے، عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر کیے ہوئے اپنے اعمال پر سرسری ایک نظر دوڑائے، دیکھے کہ کیا اس نے اس ماہ مبارک میں وہ
زندگی کے کاموں میں گزار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب رمضان المبارک کے آخری رات ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پکار کر کہتے کہ رمضان ختم ہونے کو آ چکا ہے، لوگوں کو بلاؤ، دیکھو کہ ان میں سے کون ایسا ہے جس کے اعمال قابل قبول ہیں کہ اسے ہم رمضان المبارک کی برکتوں کی دعا کریں، اسے خوشخبری دیں، اور کون ہے جس کے اعمال اس پر مردود کر دیے گئے ہیں، اس کے اعمال قبول نہیں کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اس کی تعزیت کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ غور کرے، سوچے کہ اس ماہ مبارک کی ابتدا سے لے کر اس گھڑی تک خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کون سے ایسے اعمال اس نے انجام دیا ہے جن اعمال کی بدولت یہ امید کی جا سکتی ہے، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی مغفرت کے بہت سارے مواقع نہیں بتلائے ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں وہ رہنمائیاں نہیں فرمائی ہیں جن پر چلتے ہوئے، جن پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ابتدا سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بشارت دیتے ہوئے، رمضان المبارک کے آنے کی مبارکبادی دیتے ہوئے نیک اعمال پر ابھارا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص روزہ رکھا ہوگا، لیکن میرے محترم بھائیوں، اپنے روزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روزوں سے جوڑ کر دیکھو، اپنے روزوں کا مقارنہ سلف صالحین کے روزوں سے کر کے دیکھو کہ ہمارے اور ان کے روزوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا تھا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو لیکن ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا نہ ہو تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے حقیقت میں رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے روزے فرض کیا، روزوں کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے رکھنے کے بعد ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میرے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، کیا میں اللہ کے حکم کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتا ہوں، کیا اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ کیا مجھ میں تقویٰ آ چکا ہے، کیا میں اب اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ اللہ اگر کسی چیز سے منع فرمائے، مجھے اللہ کی منع کردہ اس چیز میں دنیا کا بڑا فائدہ بھی نظر آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام چھوڑ دوں۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ کے حکم کو آنے کے بعد دنیا کی مصلحتوں کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، بلکہ اللہ کے حکم کو مان کر اس کام کو بجا لاتا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر اس کام سے رک جاتا ہے، دنیا والوں سے ڈر کر نہیں، کسی اور مصلحت کے تحت نہیں، صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایسے اعمال انجام دیتا ہے تو حقیقت میں اس شخص کے دل میں تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، اس نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا۔ میرے محترم بھائی، زندگی کے اندر ہم نے بہت سے رمضان جی لیے، رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالی سدھرنے کے بے شمار مواقع ہمیں فراہم فرماتا ہے۔ اس پورے مہینے کو ہم جی لیتے ہیں، راتوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کچھ صدقہ
یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر فرمایا ہے، اور نیکی کی قبولیت، نیکی قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیکی کے بعد اپنی ایمانی زندگی کے اندر اور زیادہ ایمانیت پیدا کرے۔ نیکی کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل ہوتا ہوا دیکھے، اللہ کی نافرمانیوں سے اسے نفرت ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر لذت اور چاشنی محسوس کرے۔ میرے محترم بھائیو، نیکیاں کرنا بڑا اہم نہیں ہے۔ سلف صالحین کے اندر نیکی کرنے سے زیادہ پریشانی، نیکی کرنے سے زیادہ اہم سلف صالحین کے ہاں نیکی کا قبول ہونا ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے، الذین آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دل گھبرائے ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے دلوں کے گھبراہٹ کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کے دل گھبراہٹ سے کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو قبول بھی کیا ہے کہ قبول نہیں کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کیونکہ ہر نیکی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ ہر ایک کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے بعد آدمی کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ان ٹوٹی پھوٹی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی منزلت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، سلف صالحین میں سے کتنے ایسے تھے، امت کے بڑے لوگوں میں سے کتنے ایسے تھے جو مسلسل 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رمضان ان سے قبول فرما لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حد درجے پابند تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 2 رکعت نمازیں قبول فرما لی ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری صرف 2 رکعت نمازیں قبول فرما لی ہے، تو مجھے ساری دنیا کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی خواہش کر رہا ہے، ان کی تمنا ہے کہ صرف 2 رکعت نمازیں قبول ہو جائیں، تو میرے محترم بھائیو، ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ راتوں میں کھڑے عبادت کیا کرتے تھے، عبادت سے ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر عمل کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہنے والے
مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر کے جاتے تو کئی ایسے مقامات پر اترتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، حالانکہ عبداللہ بن عمر کو وہاں اترنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کی اقتدا کے لیے وہ ان مقامات پر اترا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتنی پابندی کرنے والے تمنا ظاہر کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے میری 2 رکعت نمازیں قبول کر لیا ہے تو یہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو، عبادت کی قبولیت صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ عبادت قبول کر لے یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں قبولیت کا درجہ دیا جائے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہمارے کرتوتوں سے بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، بندوں سے قبول کرتا ہے، بس بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے درخواست کرے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیے، ان میں سے کسی نے کسی بھی وقت اپنی نیکی پر اترایا نہیں ہے، انہیں اپنی نیکیوں پر ہرگز غرور نہیں تھا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اس کے بعد اپنے اعمال کی حیثیت کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں اگر اللہ کی رحمت ہو تو سب جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں جب اتنی بڑی بات کہتے ہیں تو میرے محترم بھائیو، ہمارے نام اعمال میں وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت ہم اللہ رب العالمین کی جنت کا دعویٰ کر سکیں؟ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبولیت کا شرط عطا فرمائے تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے جود و سخا اور اس کی فیاضی کی وجہ سے ہے، ورنہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان کی قبولیت کا ہم دعویٰ کر سکیں۔ کون سے اعمال ہم نے کیے ہیں؟ آدھے گھنٹے کا ہم نے قیام کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایک رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نماز میں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ کون سے روزے ہم نے رکھے ہیں؟ صحابہ نے روزے رکھ کر غزوہ بدر کیا ہے، صحابہ نے روزے رکھ کر مکہ کو فتح کیا ہے۔ کون
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ آخرت کے معاملات کے اندر انسان ہمیشہ اپنے سے اونچے شخص کو دیکھے۔ رمضان گزر گیا، کچھ ہی دن باقی رہ گئے، اگر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی ہے، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ جبریل نے بددعا کی تھی مسجد نبوی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے محروم فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھلا نہ کرے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی تھی۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کرائی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی بددعا کے مستحق ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کے کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، رمضان کی کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اور شریعت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار آخری عمل پر ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ہم تمام پر ضروری ہے کہ گنتی کے کچھ گھنٹوں کو غنیمت سمجھ کر انہیں اللہ کے دربار میں گزاریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے۔ سلف صالحین میں سے کسی سے کہا گیا کہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ میری مانگی ہوئی چیزیں مجھے ملتی نہیں ہیں، کیا کروں؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچو تو ایسی حالت پیدا کر لینا جیسی حالت دودھ پینے والے بچے کی اس کی ماں کے سامنے ہوتی ہے۔ جتنا روتا ہے ماں پہلے منع کرتی ہے، لیکن بچے کا رونا زیادہ ہوتا ہے تو ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی جب معافی مانگو تو رو اتنا رو کہ اللہ کو تم پر رحم آ جائے اور اپنی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ تم پر کھول دے۔ میرے محترم بھائی، گنتی کے کچھ گھنٹے جو باقی رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی کے رمضان کے آخری دن ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اگلے رمضان تک زندہ نہ رہ سکیں، اپنی زندگی میں دوبارہ اس ماہ مبارک کو نہ پا سکیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، باقی وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رب العالمین کے دربار میں گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل کی تلاش کرنا چاہیے۔ اے ماہ مبارک جو ختم ہو رہا ہے، اس کے اختتام پر ہمارے رب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں۔ روزوں کا ذکر ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت کے بدلے میں اللہ کی کبریائی بیان کرو، تو اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ یہ سنت ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے تو تکبیر شروع کی جائے اور عید کی نماز تک برابر تکبیر جاری رکھے۔ بندہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد یوں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو پوری رات جاری رکھے۔ مردوں کو چاہیے کہ بلند آواز سے تکبیر کہیں، اپنے گھروں میں، بازاروں میں، جہاں پر ہیں تکبیر کو بلند کریں۔ عورتیں آہستہ آواز میں تکبیر کہتی رہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو تقریباً ان دنوں میں چھوڑ دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائی، رمضان المبارک کے آخری
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے جو ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا، لیکن جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے واجب تو نہیں، لیکن ادا کرے تو یہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ من الطعام، اور یہ زکوٰۃ کھانے سے نکالی جائے گی، کھانے کی چیزوں میں سے ادا کی جائے گی۔ اسی لیے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا یہی مسلک ہے کہ صدقۃ الفطر اناج سے نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اگر صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں نکالا جائے، دینار کی شکل میں نکالا جائے، تو یہ صدقۃ الفطر کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ صدقۃ الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں سے فرض کیا ہے، اور اس کی مقدار جو احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ 1 صاع ہے، اور صاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ ہے جس سے ناپا جاتا تھا۔ یہ تولنے والی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ناپنے والا آلہ تھا جس کی مقدار 4 مد، اور اس دور کے زمانے سے اگر آدمی جو درمیانہ قد کا ہے اپنے مٹھی سے 4 مٹھی نکالے تو 1 صاع کے برابر ہوتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر آدمی اناج کی کوئی بھی چیز 4 پسو نکالے تو 1 صاع کے مطابق ہوتا ہے۔ عام دانوں سے اگر اس کا وزن کیا جائے تو تقریباً 2.5 کلو تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے احتیاطاً اگر آدمی چاول، گیہوں، اسی طریقے سے جوار، کھجور، جو چیزیں وہ کھاتا ہے ان میں سے تقریباً 3 کلو صدقۃ الفطر کے طور پر نکال لے اور اسے عید کی نماز سے پہلے فقیر اور مسکین تک پہنچا دے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت جو افضل ترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد نکالے تو وہ صدقۃ الفطر کے طور پر ادا نہیں ہوگا، بلکہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن چاند نظر آنے سے 1 یا 2 دن پہلے اگر نکالے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ادا کرے تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو مختصر یہ کہ صدقۃ الفطر 1 صاع تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان کا اناج جسے آدمی کھاتا ہے، چاول کی شکل میں ہو، جو کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، کھجور کی شکل میں ہو، اسی طریقے سے کشمش کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں صدقۃ الفطر کے طور سے نکالی جا سکتی ہیں۔ اس کے نکالنے کا وقت یہ ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن نماز سے پہلے نکال کر فقیر کو دینا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر روپیے پیسے کی شکل میں دیا جائے تو اہل علم میں سے اکثر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھ کر یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا لیکن کسی نے صدقۃ الفطر کو پیسے کو صدقۃ الفطر کے طور پر ادا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں یہی ہے صاع من الطعام، کھانے کی چیزوں میں سے 1 صاع نکالا جائے گا۔ لہذا صدقۃ الفطر کھانے کی شکل میں نکالا جائے۔
اگر کوئی لجنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کے پیسوں سے اناج خرید کر وہ فقیروں تک پہنچائے گا، آپ نے اسے پیسہ دے دیا ہے اور یہ وصیت کی ہے کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں، ہماری طرف سے اناج خرید کر فقیر کو دیں گے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پیسہ بذات خود فقیر کو دینا، پیسہ صدقۃ الفطر کے طور پر دینا، یہ غیر کافی ہے اور ائمہ ثلاثہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صرف کھانے کا ذکر ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آخر میں عید کے کچھ مسائل، جن میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو ہمیشہ اپنے گھروں میں ہوا کرتی تھیں، وہ باقیہ لڑکیاں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا کہ ان کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا جائے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے چادر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، وہ کس طریقے سے نکلیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ وہ اپنی سہیلی سے اوڑھنے کے لیے چادر کچھ دیر کے لیے مانگ لے، اس چادر کو پہن کر عیدگاہ کی طرف نکلے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے عام طور پر ہمارے شہروں میں بھلا دیا گیا ہے، لہذا چاہیے کہ اس سنت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کی جائے، وقت مقررہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اسلام خوشی کے موقع پر عام طور پر نماز کا حکم دیتا ہے، اسی لیے دونوں عیدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے عید کے وقت میں جائز خوشیوں کو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کی مخالفات جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے اہم مخالفات یہ ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اسراف اور فضول خرچی سے بچا جائے، بیجا کھانے پینے کی چیزوں کو پھینکا نہ جائے۔ اسی طریقے سے عید کی عام مخالفات میں سے ایک مخالفت یہ ہے کہ عام طور پر عید کے ایام میں مسلمانوں میں سے کچھ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت سے نوازے بے پردگی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، پردہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ایک حکم ہے، مسلمان عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو ملنے کے بہانے رشتہ داروں کی لڑکیوں کی طرف دیکھنا یا نظر پڑ جائے تو اس کی طرف نظر ٹکائے رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی غیر محرم لڑکی کی طرف آدمی اپنا ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتا ہے تو یہ شریعت کی سخت مخالفت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میرے محترم بھائیو، عید خوشی کا دن ہے، آدمی اچھے کپڑے پہنے، بہترین کھانا کھائے، خوشبو لگائے، پاکی صفائی کا اہتمام کرے، جتنی خوشیاں اپنے گھر میں داخل کر سکتا ہے داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت اسلامیہ کے قواعد اور قوانین کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے خوشی کے اس دن کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرح اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ساتھ خوشی منائے۔ اللہ رب العالمین توفیق، اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و مہربانی سے رمضان المبارک ہم تمام سے قبول فرما لے۔ اس میں جو کچھ ہم سے سرزد ہو چکا ہے، جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و مہربانی سے ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
فاستغفروه إنه هو